یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ سری نگر کے ڈلگیٹ علاقے میں آج بھارتی فوجیوں کے درمیان ایک آپسی جھڑپ میں 2 فوجی مارے گئے۔ ہلاک شدہ فوجیوں کی شناخت 144 بٹالین CRPF کے واٹر ونگ سے وابستہ کانسٹیبل سنجو اور کانسٹیبل وجے لال کے طور پر ہوئی ہے۔ میر وائس عمر فاروق کے زیر قیادت حریت فورم نے تہاڑ جیل میں مقید جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کورونا کے پیش نظر بھارتی جیلوں میں قید تمام کشمیری سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں، تاجروں، سول سوسائٹی کے ارکان، طلباء اور نوجوانوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ آرگنائزیشن آف کشمیر کولیشن کے ایگزیکٹو ارکان بیرسٹر عبدالمجید ترمبور اور پروفیسر نذیر احمد شال نے اقوام متحدہ میں یاسین ملک کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ اٹھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سرگرم ہے، بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں خوف و دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ دریاسنا وادی کشمیر میں کورونا کے 2 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مقبوضہ ریاست میں متاثرین کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ کوارنٹائن میں زیر نگرانی مشتبہ افراد 4300 ہیں۔ قابضین نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے الزام میں مختلف علاقوں سے 89 افراد کو گرفتار اور 23 گاڑیوں کو ضبط کر لیا۔ کٹھوا میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں اجتماعی عصمت دری کے بعد قتل کی جانے والی 8 سالہ بچی کے والد محمد یوسف پجوال نے نربھیا کیس کی طرح ان کی بچی کے مجرموں کو بھی سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد یوسف نے بھارتی میڈیا کو بتایا کہ ان کی معصوم بچی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقامی ہندو آبادی ان کے ساتھ ناروا سلوک یہاں تک کہ پانی بھی بند کر دیتی ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ اس وقت کورونا وائرس کی صورت میں اقوام عالم کو جس بحران کا سامنا ہے، ہندوتوا دہشت گردی کا وائرس اس سے بھی زیادہ خطرناک اور بے قابو ہے۔ ہندو دہشت گردی کی افریت کا اژدہا اب تک نہ صرف ہزاروں کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کو نگل چکا ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کا مستقبل شدید خطرات سے دوچار ہے۔ جس طرح پوری دنیا کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے اکٹھی ہو چکی ہے، ٹھیک اسی طرح ہندو دہشت گردی کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے سابق امیر اور قانون ساز اسمبلی کے ممبر عبدالرشید ترابی کی گفتگو۔ یہ ایک مکافات عمل ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں جو ریاستی دہشت گردی ہوئی، یہی صورتحال فلسطین میں ہونے والی ظلم اور زیادتی کے حوالے سے بھی رہی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب ایک لاک ڈاؤن جو کشمیر میں لوگوں نے دیکھا تھا، آج رضاکارانہ طور پر پوری دنیا اس پر عمل پیرا ہے۔ تو یہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، جبکہ ساری دنیا ایک بڑے بحران کا مقابلہ کر رہی ہے۔ بھارتی حکمرانوں کی سنگ دلی کی انتہا کے حریت قائدین کے ساتھ وہ ناروا سلوک دوبارہ شروع کیے گئے ہیں، یہ نہایت ہی سنگ دلی ہے اور اسی سے عالمی برادری اور انسانیت کو متوجہ ہونا چاہیے کہ ہندوتوا فلسفے پر یقین رکھنے والی یہ قیادت رات اور اوصاف سے بھی محروم ہے۔ اگر عالمی برادری نے تجارتی مفادات اور مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر دور و گوئی ترک نہ کی تو ہندو دہشت گردی کا مہلک وائرس پوری انسانیت کو دیمک کی طرح کھا جائے گا۔